السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب جی کا بیٹا آج انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے کا۔ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے اور ان کے لیے بہت ہی غم کی بات ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی غم کی بات تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک باپ کے لیے سب سے بہت ہی زیادہ غم کی بات ہوتی ہے یہ کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ غم کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے اور انہیں بہت زیادہ اس بات سے تکلیف ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل جی کا جس سے انتقال ہوا، اس کے بعد کی جو ان کی فرسٹ اسپیچ تھی، انہوں نے اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات کہی ہے: بہت ہی لائق بیٹا، سب سے پیارا اچھا میرا بیٹا۔ کیسے وہ اسپیچ دے رہے تھے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو روک کے، اپنی تکلیفوں کو روک کے انہوں نے جو اسپیچ دی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل کی جو انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ بہت لائق مند بیٹا تھا ان کا۔ تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا عزیز بیٹا ان کا وہ تھا، اور اس سمے ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اس سمے کس طریقے کی تکلیف ہوگی اور کس طریقے سے ان کو وہ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، پھر بھی وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں: اللہ کی چیز تھی، انہوں نے لے لیا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ باپ ان کو کتنا ان کے اندر غم ہے، اس کے باوجود انہیں اس پہ یقین ہے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لیا۔ اس پہ بہت سے لوگ نگیٹو کمنٹس بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ نگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں ان کے خلاف۔ آپ لوگ یہ سوچئے، آپ لوگ کیسے یہ چیز نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی دی گئی مصلحت ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، وہ چیز اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہے اس کو چھین سکتے ہیں، جب چاہے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو لیا، ہلا کچھ بھی لگا ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ اتنے نگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، آپ لوگ اتنے نگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو میڈیا میں آ کے، سوشل میڈیا میں آ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ نگیٹو کمنٹس غلط ہیں، ایسے سے ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ہے، یہ ایسے سے ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اس سمے ان کے اوپر اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم ٹوٹا ہے، ہمیں ان لوگوں کے غم میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کے ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ الٹے سیدھے کمنٹس کر کے، الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کی تکلیف کو اور بڑھانا چاہیے۔ ویسے ہی وہ اتنی تکلیف میں ہیں، اور اب ہم لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک انسان پہلے ہی سے ہی اتنے بڑے غم میں ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے چلا گیا ہو، اس کے بعد یہ الٹی سیدھی باتیں، نگیٹو باتیں، افواہیں، ان سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ آپ کو ان کے لیے اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھی چیزیں کرنی چاہیے۔ ان کے بیٹے کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے گناہوں کو بخشیں، ان کو ہونے والی قبر میں جو بھی تکلیف ہو اسے آسان فرمائیں۔
ان سب چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. آپ نے ایک فیملی کو کس طریقے سے مجبور کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتر کے اپنی بات کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے، ایسا نہیں ہے ایسا ہے. میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے عاصم جمیل کے بڑے بھائی نے بتایا کہ جس دن ان کی انتقال ہوا ہے اس دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اور اس کے کچھ مہینوں پہلوں سے ان کی طبیعت کس طریقے سے خراب چل رہی تھی اور کس طریقے کا ٹریٹمنٹ انہیں دیا جا رہا تھا. ان کے لیے ہر جائز کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو بچا لے، کیونکہ جتنا عزیز وہ اپنے بھائی سے تھا، اپنے باپ سے تھا، ایک ماں سے تھا، ایک فیملی سے جتنا عزیز اس کا بچہ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ عاصم جمیل کے بھائی نے، بڑے بھائی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. تو آپ نے دیکھا آگے ویڈیو میں نے دکھایا آپ کو کس طریقے سے، کتنی مشکل سے ان کے بھائی نے اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو اندر رکھتے ہوئے کس طریقے سے انہیں اپنے دل کی تکلیفوں کو، اپنے غموں کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. اپنے بھائی کی ایک ایک کنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ 6 مہینے سے بیمار چل رہے تھے، انہیں الیکٹرک شاک بھی دیے گئے ہیں. ان کا ڈپریشن اس قدر ان پہ حاوی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کس طریقے سے گارڈ سے گن لے کے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. ایگزیکٹلی یہ ہی ہے یہ نیوز. اور جو نگیٹوز باتیں آ رہی ہیں میڈیا سے یا آن لائن سائٹس پہ، وہ سب فیک ہیں. تھوڑے سے لائک کے لیے، تھوڑے سے چینل کے اپنے اچھا ہونے کے لیے آپ لوگ فیک نیوز چلا دیتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں سوچتے اس فیک نیوز سے دوسرے کو کتنا فرق پڑتا ہے. پلیز یہ سب بالکل بند کریں. اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے ان کے لیے تو ان کی فیملی کو سپورٹ کریں، ان کو جا کے تسلی دیں، حوصلہ دیں. اور سب سے پہلے جس کو یہ خبر مل رہی ہے ترنت ایگزیکٹ خبر کو پتہ کریں اور اس کے بعد کچھ اپنی رائے دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.